جی ٹی وی میں مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اگر 5 تاریخ آج ہے تو اور اگر 3 دن بعد جاؤں تو پھر الیکشن میں 60 دن رہتے ہیں، یعنی 2 مہینے رہتے ہیں، 8 دسمبر، 8 جنوری اور پھر 8 فروری۔ 54 دن میں کہتے ہیں جی الیکشن پروسیس دینا کا الیکشن کمیشن پابند ہے۔ لیکن آج ایک بڑے میڈیا ہاؤس نے جب شہ سرخیوں کے ساتھ یہ سوال اٹھائے کہ الیکشن کمیشن نے شکایت کی ہے کہ ان کے پاس نہ تو ابھی تک مطلوبہ سیکورٹی ہے اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے فنڈ ملے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں شفاف پولنگ کے لیے فوج اور کوئک رسپانس دی جائے۔ الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا نا، جیسے سرخیوں سے جو خبر لگی وہ کہ ان کے ترجمان انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے، لیکن بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں وہ الیکشن نہیں بھولتے جو کے پی اور پنجاب میں ہونے تھے اور جو بہرحال نہیں ہوئے۔ 90 دن گزر گئے، کہا یہ گیا جناب کہ ٹھیک ہے، آئین خاموش ہے اگر 90 دن میں بھی الیکشن نہ کرائے جائیں۔ میں نے کہا نا کہ آج 5 اور دیکھیں اگلے 3 دن یعنی 8 تاریخ کو اور زیادہ سے زیادہ 11 تاریخ کو ہر صورت میں 14 دسمبر کو ہر صورت میں الیکشن کمیشن کو اپنے شیڈول کا اعلان کرنا پڑے گا۔ الیکشن کے حوالے سے بڑا معتبر ادارہ ہے، معتبر اس کے چیئرمین ہیں احمد بلال محبوب صاحب۔ ہم نے رجوع کیا، شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ عام طور پر کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ خبر کا ایسی دلیل نہیں ہوتی جس پر آپ گفتگو کریں، لیکن پاکستان کا اگر سب سے بڑا اور قدیم میڈیا ہاؤس شہ سرخیوں سے الیکشن کے حوالے سے سوال اٹھائے کہ اسے نہ مطلوبہ فنڈ ملا ہے نہ سیکورٹی ملی ہے، یہی سوال اس وقت ضمنی الیکشن کے وقت بھی اٹھائے گئے تھے، تو کیا یہ اسے مشکوک نہیں بناتا؟ وہ کہ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اور وزیر اطلاعات نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ محترم محبوب صاحب جی، سوال آپ کا بہت مناسب ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جنرلی ہمارے اخباروں کی ٹون یہ نہیں تھی۔ باقی کثیر الاشاعت کی بات تھی، کہہ رہے ہیں آپ، وہ ایک ایکسیپشن تھی میرے خیال میں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا اور فائنانس سیکرٹری صاحب نے فوراً 2 دن کے اندر ریلیز کرنے کا وعدہ کیا اور شاید وہ ریلیز ہو بھی گیا ہو۔ تو میرے خیال میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تو پسندیدگی سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، لیکن میرے خیال میں حقیقت کی وہ عکاسی نہیں کر رہی تھی وہ شہ سرخی۔ احمد بلال محبوب صاحب، آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور میڈیا پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، لیکن میں پرنٹ میڈیا کا جرنلزم کا ایک طالب علم ہوں، جہاں عام طور پر جب کوئی خبر چھپ جاتی ہے تو اس کے اگلے 24 گھنٹے بعد تردید آتی ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں تو اگر آپ ابھی اسی وقت بات کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ، اب تو کہتے ہیں 10 سیکنڈ میں تردید آنی جانی چاہیے۔ تو یہ جو خبر آئی ہے، کیونکہ جو میڈیا ہاؤس، وہ بہت بڑا میڈیا ہاؤس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب وہ لیڈ لگاتا ہے تو کئی پروسیس سے گزرتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ سے کہہ دوں سوری محبوب صاحب، میں نے غلط بات کیا، مجھے اگر فون آ گیا ہے کال، لیکن اس میں تو ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔ پھر جب ہیڈ لائن بنتی ہے، شہ سرخی بنتی ہے، تو اس میں کئی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہیڈ لائن میں الیکشن کے مستقبل کے حوالے سے یہ سوال اٹھائیں کہ ہمیں سیکورٹی نہیں ملی، ہمیں پیسے نہیں ملے، ہمیں فوج چاہیے۔ ایسی باتیں ہم نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ابتدا میں، کہ جو الیکشن مئی میں نہیں ہوئے پنجاب اور کے پی کے، اس وقت بھی اٹھائے تھے محترم محبوب صاحب۔ جی بالکل، آپ کے سوالات بجا ہیں، اور میرے خیال میں یہ سوالات مسلسل پوچھے جانے چاہیے اور بڑے سخت انداز میں پوچھے جانے چاہیے، تاکہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس کی جواب دہی بھی کریں اور ذرا ان کی پرفارمنس بہتر بھی ہو جائے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں ذرا ہائی لائٹ دیر سے ہو رہی ہیں، لیکن اس کے انتظامات تو کافی حد تک ہو چکے ہوئے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے پروگرام کو
जारी करने से शायद पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। फिर आपसे एहतराम करूंगा कि आप माशाल्लाह क्योंकि मॉनिटर कर रहे हैं कि हमने तो आज भी यानी कल हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उन्होंने हल्का बंदियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो जो हल्का बंदियों के साथ साथ ये भी वो तो बाकायदा प्रोविंशियल जो हमारे सिंध के इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर, उनकी गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। और अब जबकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2.25 माह रहते हैं, यानी आज अगर 5 तारीख रख लें तो 54 दिन के हिसाब से 24 दिसंबर को होना चाहिए। तो अगर पूरा हल्का बंदियों पे सवाल उठाए जाएं, सुबह प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया जाए और तो ये फिर मैं उधर भी आऊँगा कि बहरहाल एक पार्टी के जो हैं इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, उनका भी गालिबन होना उसके नताइज का वादे होने वाकई है। अभी फिर चैलेंज भी हो गया है। अगर उस बड़ी पार्टी को जो पास में पावर में रही है आप बाहर भी नहीं रख सकते, उसको अगर आप तस्लीमी इलेक्शन नहीं करेंगे ये भी डिले का एक सबब बन सकता है, जो खुद नहीं हो सकता। लेकिन ये सब सवाल तो है ना महबूब साहब। मेरा ख्याल है 14 दिसंबर तक ये लेटेस्ट है कि शेड्यूल दे दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर 54 दिन बनते हैं। और गालिबन डिले की एक वजह ये भी होगी कि ये जो चंद लोगों के केसेस हैं, मसलन पीटीआई के चेयरमैन साहब का भी केस है और इस तरह से साबिक चेयरमैन साहब का केस है, इस तरह पीएमएलएन के कायद का भी केस है। तो वो उनको ज़रा मौका मिल जाए कि वो भी अदालतों की तरफ से जो फाइनल फैसला होना है वो हो जाए उस दौरान आखिरी डेट तक, तो उसके बाद फिर प्रोग्राम दे ताकि वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं तो करा सकें। अगर अदालतें उन्हें क्लीन चिट दे दें और नहीं अगर उनको मिलती तो फिर वो नहीं करा सकेंगे। गालिबन ये थिंकिंग रही होगी इलेक्शन कमीशन में देर से कराने की, लेकिन जाहिर है कि उससे वो इलेक्शन की डेट तो मुतासिर नहीं होगी, लेकिन अब ये प्रोग्राम देने का अमल जो है वो 14 दिसंबर को गालिबन उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन महबूब साहब मैं फिर आपको हवाला दूंगा केपी और पंजाब के इलेक्शन का, और उस वक्त कायदा पार्लियामेंट खड़ी हो गई थी कि एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जब आप कह रहे थे कि जी केयर टेकर के लिए 90 दिन होते हैं, निगरान हुकूमत को 90 दिन में ज़मीनी इलेक्शन कराने की पाबंद है, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराए। ये कहा गया कि जनाब अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहते हैं आइन खामोश है इसके आगे। तो मैं अभी भी हम ये कह सकते हैं कि आपने पहले जो है तमाम सियासी जमातें ये कहती रही कि नवंबर में आप इलेक्शन कराएं, क्योंकि असम्बलियाँ 11 अगस्त को टूटी जा चुकी थी, नहीं कराए, 8 फरवरी तक ले गए। 8 फरवरी के बाद भी अगर वो आगे ले जाएं तो आइन खामोश है मेरे ख्याल में। अगर खामोश नहीं है तो सॉरी टू से पास में तो ऐसा हुआ है कि उसकी पाबंदी नहीं की गई। नहीं, खामोश नहीं है, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वो आइन की खिलाफ वर्जी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक आदमी अगर आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है तो वो तो जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके खिलाफ फिर ये इंडाइटमेंट होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, ये तो वाजे है। और अगर फ़र्ज़ करें वो अपने दिफा में कह सकता है कि नहीं साहब ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि फिर उसको साबित करना पड़ेगा अदालत में अगर उसने खिलाफ वर्जी नहीं की, वरना उसकी सजा है, उसे भुगतनी पड़ेगी। और ये अदालत में ख्याल वाज़े भी कर चुकी है अपने आखिरी ऑर्डर में। फिर मादत के साथ मोहतरम अहबाब साहब उसकी सजा थी, उसे सजा नहीं मिली। 90 दिन में जब निगरान साबिका हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, अब तो उनको साल होने को आ रहा है जो पंजाब और केपी में बैठे हैं वो, और फिर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म दिया, सदर मुमलिकत उनसे कहते रहे, पार्टियां मुतालबा करती रहीं, लेकिन नहीं हुआ। कहाँ सज़ा मिली इलेक्शन कमिश्नर को? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना गया मोहतरम महबूब साहब? तो सॉरी टू से मुझे फिर यही कहना पड़ेगा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस बात की पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करे, कमिटेड कराए कि वो इलेक्शन कराएं, लेकिन उन्हें गर्दन तो नहीं पकड़ सकते वो।
جی اس پہ ایک کمپلیکیشن یہ بھی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کے پاس کیے گئے ریزولوشن یا پاس کیے گئے بل کے مطابق ہو رہا تھا، یعنی پیسے نہیں مل سکتے کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دینے سے انکار کر دیا. تو اب توہین عدالت کی اگر کاروائی چلے گی تو کیا پارلیمنٹ پہ چلے گی؟ تو یہ ایک ایشو ہے. لیکن اگر اس کے اوپر چلنی چاہے تو چلا سکتی ہے عدالت. کوئی بھی اس کو، بلکہ اطہر بن اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس کے مطابق تو انہوں نے انکریج کیا لوگوں کو کہ آپ اس کو داد رسی کے لیے جائیں آپ عدالت کے پاس اور یہ چیلنج کریں کہ یہ کیوں نہیں ہوا. تو وہ بہرحال ایک الگ باب ہے جو اس کے اوپر کاروائی شاید ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ لائبل فار پنشمنٹ ہے یہ لوگ جنہوں نے کام وقت پہ نہیں کیا. پھر محبوب صاحب آپ کے جو سب سے بڑے ادارے اپنے سربراہوں کے حوالے سے بھی تو سوالیہ نشان بن گئے. جیسے سابقہ چیف جسٹس اگر فیصلے کرتے تو ایک پارٹی کہتی ہے مانتی نہیں ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، جعلی مقدمات ہیں، غلط فیصلے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سب قلعدم کبھی قرار دیے گئے، ایک کے بعد دوسرے میں ایک پارٹی کو ریلیف بھی ملتا رہا. اب کورٹیں، اب کہا جاتا ہے کہ جی چودھری کورٹیں، جیسے ناصر اقبال کی کورٹیں، قاضی کورٹیں، کہنے جی بڑی انصاف دیں گی قاضی کورٹیں. چلیں وہ ان کا بھی امتحان آ گیا ہے، کا وقت آ گیا ہے. محترم محبوب صاحب. جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی جو حال ہی میں ایک قانون پاس ہوا ہے اور عدالت نے اس کو پاس قرار دیا ہے، سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ. اس سے پہلے تک تو یہ تمام بڑے فیصلے چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، بینچ بھی انہوں نے مقرر کرنا ہے اور عدالت مقدمے بھی انہوں نے اسائن کرنے ہیں بینچ کو، اور سو موٹو کا فیصلہ بھی انہوں نے لینا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت یا نہیں لینا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بات صحیح تھی کہ چیف جسٹس کے نام سے عدالتیں جانی جائیں، کیونکہ میجر فیصلوں کے اوپر امپیکٹ ان کا ہوتا تھا. لیکن اب یہ جو قانون پاس ہوا ہے نیا، اس کے بعد صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے کہ اب یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو یہ بڑے بڑے فیصلے کرے گی. لہٰذا اب یہ سپریم کورٹ ہے، اب یہ قاضی کورٹ نہیں ہے. شکریہ محترم احمد بلال محمود صاحب. احمد بلال صاحب نے غالباً وہ سارے جو ہو سکتا ہے میرے کہا جائے کہ مفروضات پر ہوں اور شک یا شبہات پر ہوں الیکشن کے حوالے سے، انہوں نے بڑی یقین سے، دلائل سے، قانونی حوالے سے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا کہ 14 دسمبر کو الیکشن کمیشن اعلان کرے اور 54 دن کے اندر جو انتخابی شیڈول ہو اس کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہوں. بریک کے بعد آؤں گا تو گفتگو کروں گا تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں. اگر انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کے نامزد کردہ چیئرمین یعنی تحریک عمران خان کے نامزدہ چیئرمین کو نہیں مانا گیا، وہ بھی ایک تاخیر کا الیکشن کا سبب بنتے ہیں، وہ بھی ایک سبب بن سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ فی زمانہ کسی ایک پارٹی کا نہیں کہوں گا، بدقسمتی سے جو کمٹمنٹ ہوتا تھا، وابستگی ہوتی تھی، جنریشن پشتینوں تک ہوتی تھی، لیکن اب میرے خیال میں اس طرح پارٹیوں کے لوگ اس طرح ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بعض وقت تبدیل کرتی ہے جس طرح کوئی واسکٹ یا شیروانیاں تبدیل کرتے ہوں. اور لیکن پھر آپ کو علم ہے کہ ان کے ساتھ سلوک بھی کیا کرتے ہیں عوام، سوائے ان کے کہ جو روایتی طور پر ہوں. میں علی احمد خان صاحب کا اس لحاظ سے مترف ہوں کہ انہوں نے تھانہ کچہری تمام سختیاں دیکھتے ہوئے عدالتوں کے پھیرے لگانے کے باوجود اپنے کمٹمنٹ اور اپنی قیادت کے ساتھ موجود ہیں. ہاں، ان سے سوال کرتے ہوئے میں زیادہ محتاط ہوتا ہوں کیونکہ آواز لگانا آپ کو علم ہے میرا. تو شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور میں نے کہا میری پشتو سنگے خیر دے تک ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے آپ کو تو پنجابی زبان پسند ہے، چاہے پنجاب میں کے بڑے حکمراں کچھ بھی کرتے رہیں. دیکھیں، سارے رنگ پنجاب کے اور پاکستان کے سارے رنگ ہمارے رنگ ہیں، چاہے وہ ہماری سندھی ٹوپی اور اجرک ہو
یا ہمارا بلوچی رنگ ہو یا ہمارا کشمیری رنگ ہو یا ہمارا پنجاب کا رنگ ہو. آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک شعر سنایا بابا فرید کا. بابا فرید کا سلام کرنے میں اس زمانے میں گیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تازہ انجینئرنگ کر کے فارغ ہوئے تھے. تو ان کا ایک شعر ہے, اسی سے پھر آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. وہ شاید میرے پہ زیادہ صادر آتا ہے کیونکہ کسی اور کو سبق نہیں سکھانا چاہیے, اپنے آپ کو سنانا چاہیے کہ اٹھ فریدا سوتیا تیری داڑھی آیا بور, اٹھ فریدا سوتیا تیری داڑھی آیا بور, آگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور. یعنی دا میسج آف اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کی داڑھی میں سفیدی آ گئی ہے, آپ اپنی عمر کو دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے. تو اب آگے کا مطلب ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت نزدیک ہے. اب آپ نے یہ ریئلائزیشن ہونی ہے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں, اپنے اعمال میں کیا ہے, ملک کے لیے کیا ہے, اپنی قوم کے لیے, اپنے دین کے لیے کیا ہے, یا ساری زندگی بس اپنے ابھی تو خاطر چند ہی لوگ رہ گئے جو شعر و شاعری سے شغف ہو گئے. اب تو زبانیں بدلگام ہو گئی ہیں, اب تو ہاتھوں تک بات پہنچ چکی ہے. لیکن خاطر میں اس طرح فوراً آ جاتا ہوں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا جو تنازع کھڑا ہوا ہے, غالباً پہلی بار ہوا ہے, ورنہ مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان کی جماعت, پیپلز پارٹی, پتہ نہیں کب ان کے الیکشن ہوئے, کب انہوں نے نامزد کیا. کیا یہ انٹرا پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, خان صاحب بیرسٹر گوہر کو نہیں مانا گیا, تو اس کے معنی پارٹی کے چیئرمین پہلے ہی نااہل قرار دے دیے گئے, یا تو پھر پارٹی اپنا نشان نہیں لے سکے گی, حصہ نہیں لے سکے گی؟ دوسرا سوال میں بعد میں کروں گا کہ جب اتنی پابندیاں چلے جائیں گی تو کیا پھر بائیکاٹ کی طرف جائیں گے خان صاحب؟ نو, نیور اے بائیکاٹ. لیکن سمپل سا جواب ہے, جب مجھے مجاہد بریلوی صاحب سامنے بیٹھے پسند نہ ہو, کہ اس چینل پہ کوئی بھی بیٹھے لیکن مجاہد بریلوی نہ ہو, پھر مجھے آپ کی خوبصورت ٹائی میں بھی عیب نظر آئے گا, پھر میں آپ کی ایک گرے سوٹ سے بھی میں کہوں گا یار اس کی جگہ وائٹ ہوتا, میں بہت سے نقطے نکالوں گا. وجہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی, وجہ مجاہد بریلوی ہوگا. تو وجہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے مجاہد صاحب, وجہ تحریک انصاف ہے, وجہ عمران خان ہے. کیونکہ اس وقت ہماری جماعت لوگوں کے گھروں میں گھر کر چکی ہے, اور چاہے آپ ادھر سے کام کو پکڑیں یا ادھر سے, جب بکسہ رکھا جائے گا تو اکثریتی ووٹ تحریک انصاف کا نکلے گا. اب اس سے اب بھاگنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی بھی بہانہ آپ تراشیں, 10 الیکشن اور کر لیں, 11واں الیکشن پھر ان کی خواہش ہوگی کہ 10 ٹھیک نہیں ہے, ایک اور کریں. لیکن ایک بات دیکھیں, چلے میں تو یہ نہیں مانتا کہ جی وہ اگر سینئر رہنما تھا تو اس کو کیوں نہیں رکھا. بڑے بڑے سینئر رہنما میں نے دیکھا اپنی سیاست بدل دیتے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے یعنی 100 سال خدمت کری غفار خان بھی ضیاء الحق کے حامی ہو گئے تھے, ساری زندگی لڑتے رہے کہ نہیں جی وہ سینئر رہنما ہوتے تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, نصر اللہ خان کو, بڑے بڑوں کو, اور بعض ایسے لوگوں نے جو پارٹی میں نئے آئے. یہ سوال بھی اٹھا کہ بیرسٹر گوہر خان ہی کیوں, جنہوں نے ابھی شاید ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ہیرا تراشا ہوا ایک اور پارٹی کے چیئرمین کا تھا. یہ سوال بھی ہے خان صاحب. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تراشے ہوئے ہیرے پھر آپ کے کام کیوں نہیں آتے, یہ عمران خان ان سے پھر کام کیوں لیتا ہے؟ ایک میسج تو بڑا تگڑا دیا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا مجاہد صاحب, مجھے کہنے دیجئے کہ مسلم لیگ نون نے ضرورتاً وزیر اعظم کی کرسی تک نواز شریف کو دے دی جب انہوں نے خاقان صاحب کو وزیر اعظم بنایا, یا ضرورتاً زرداری فیملی نے بھٹو فیملی کے نام پہ جو جماعت چل رہی ہے تو وزیر اعظم گیلانی صاحب کو بھی بننے دیا, راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ذمہ داری سونپی. لیکن جماعت کی کمان کبھی زرداری یا بھٹو فیملی نے باہر نہیں جانے دی, شریف فیملی نے باہر نہیں جانے دی. اپنے کسی بچے کو وہ نامزد کر دیں گے, لیکن کسی سینئر کیوں؟ کیونکہ یہاں سے اقتدار کنٹرول ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے دیکھیں, کون جیتا ہے تیرے زلف کے زہر سر ہونے تک. ہماری تو دعا ہے, ہماری تو کوشش بھی ہے کہ خان صاحب نکلیں اور دوبارہ وہ چیئرمین بنے, لیکن فی الحال تو انہوں نے جماعت دے دی نا کسی اور کو, ایک نان فیملی ممبر کو, اور ایک کوئی لمبی لیگیسی بھی نہیں ہے تحریک انصاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت تو اوپن فیلڈ ہے پاکستانیوں کی. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہو جہاں عام آدمی اپنا اسپائر کر سکے. کوئی سوچ سکتا تھا آج سے چند مہینے پہلے کہ کوئی
کوئی عمران خان کے علاوہ کوئی اور شخص چیئرمین تحریک انصاف ہوگا، چاہے قائم مقام ہی کیوں نہ ہو. یہ ڈفرینس ہے تحریک انصاف میں اور جماعتوں میں، اور یہ ڈفرینس ہے عمران خان صاحب کی سوچ میں اور باقی لیڈرشپ کی سوچ میں اور جماعتوں کی. لیکن خان صاحب آپ کو بھی پتا ہے، کسی نے کہا تھا کہ جیسے ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسا گھوڑا ہے جس پر صرف بھٹو خاندانی سواری کر سکتا ہے. تحریک انصاف کا بھی جو کے بارے میں یہی میں کہوں گا کہ کوئی اور اس پر سواری کر نہیں سکتا. اگر کرے اس پر آ بھی گیا تو جو یعنی میں جب لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ٹرم استعمال کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ ایک ٹائٹینک ہے تحریک انصاف، تو اس وقت نا اس کو سنبھالنا، اس کے کراؤڈ کو دیکھنا، اس کے نوجوانوں کو دیکھنا، اس کی مختلف خیال لیڈرشپ کو دیکھنا، پھر ٹکٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یعنی بہت بڑا ہے نا. اس لیے کہا گیا کہ ایک نسبتاً نوجوان ینگ کو اگر یہ بڑے فیصلے کرنے پڑے تو کیسے کریں گے؟ میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس کو کوئی سواری کرنا اس پہ آسان نہیں ہے اس جماعت کے گھوڑے پہ. لیکن اگر چابک عمران خان صاحب آپ کو خود ہاتھ میں تھما دیں پھر تو آسان ہے. پھر تو جو گھوڑا ہے وہ عمران خان صاحب کے اشارے کو سمجھتا ہے. تو جو اتنی بڑی مشین ہے ہماری پولیٹیکل، جو اتنی بڑی انٹرپرائز ہے جس میں بغیر پیسوں کے ایجوکیٹڈ لوگ، دیکھیں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ، اچھا ینگ لوگ جو ہارورڈ کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں، جو یہاں لمز میں کوئی پشاور یونیورسٹی میں، ان کو کیا عمران خان کے گھر سے کوئی ناشتہ جاتا ہے؟ وہ کہ ہمارے تنخواہ دار ہیں، وہ تو ہماری بھی کلاس لیتے ہیں، میری کوئی کم کلاس لی جاتی ہے. خان صاحب نے خود کے ان پہ سخت سوال ہوتے ہیں. یہ لوگ کیوں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ بیکاز دے سی ہوپ، بیکاز دے سی اے برائٹ فیوچر. ہاں دیر آر لاٹ آف فالیز، مینی ایررز وچ وی ہیو کمیٹڈ، لیکن اسٹل دے آر ود تحریک انصاف. کیوں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ وہ یہ جو اتنا نوجوان ہے، ڈونٹ یو سی اٹ اے فیلئر؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک فیلئر کہ وہ جماعتیں جیت کی اتنی مضبوط دھڑے بندی تھی اور ہر طرح سے پاکستان کی جڑوں میں وہ ان کے ایک سیاسی رگوں میں گھسے ہوئے تھے، وہ آج ڈس انفرنچائز ہو گئے؟ کیوں نہیں آج پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ میاں صاحب میں یا زرداری صاحب میں، ان کو پاکستان کا فیوچر کیوں نہیں نظر آتا؟ لیکن سوری میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گا کہ خان صاحب کے ساتھ یوتھ تھا، لیکن جب الیکشن کا مرحلہ آیا 2018 میں تو آپ نے بھی بہت سارے ان الیکٹیبلز کو لیا گیا جن کی وفاداریاں جو تھی وہ پاسٹ میں ہم نے دیکھا نہیں. میں نام نہیں لوں گا بیکار. عدم استحکام پارٹی استحکام پارٹی جو ہے اس کی جو بڑا نیم یہی ٹھیک ہے سر، یہی نام ٹھیک ہے سر. بریلوی صاحب یہی نام ٹھیک ہے، عدم استحکام پارٹی. میرا بڑا احترام ہے ان سب کے لیے. وہ کہیں گے جی آپ نے سوال کرتے ہوئے یہ کر دیا. چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں، اس کے بعد اس پر بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. خان صاحب جیسے لوگوں سے جب گفتگو کی جائے تو وقت کی کمی کا بڑا احساس ہوتا ہے. میں اگر کوئی پوچھوں، خان صاحب بہرحال الیکشن بیشتر پارٹیوں نے اپنے کمیٹیاں بنا دی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بیشتر لوگ یا تو زیر زمین ہیں یا جیلوں میں ہیں، لیکن بہرحال اگر ملک بھر سے جو 800 850 نشستیں بنتی ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے لیے، اس کے لیے درخواستیں مانگی جائیں گی. کون لوگ ہوں گے، ان کے نام کب تک آپ پوشیدہ رکھیں گے؟ کیا یہ آلریڈی پروسیس شروع ہو چکا ہے؟ اور یہ کوشش ہوئی گی کہ الیکٹیبل کو دیا جائے، نوجوانوں کو دیا جائے؟ 3-4 سوال ایک ساتھ کر لیے میں نے. خان صاحب جی کیا کہیں گے؟ مجھے صاحب چونکہ نارمل حالات نہیں ہیں، تحریک انصاف اس وقت مشکل میں ہے. ہمارے بانی چیئرمین جو ہے سربراہ تحریک انصاف سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں، اور ہمارے بہت سے مین لوگ اس وقت بھی مشکلات کا شکار ہیں. جیسے ہمارا سب سے بڑا ایک سیاسی قلعہ جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خیبر پختونخوا ہے، اس کے جو صدر ہیں جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب، ان کو بھی ایشوز ہیں. اسی طرح ہماری جو صدر صاحبہ ہیں پنجاب پاکستان کا، آف کورس جو پنجاب جیتتا ہے وہ وزیر اعظم ادھر ہی سے آتا ہے، تو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ وہ بھی جیل میں ہیں. تو یہ تو مشکلات ہمیں ہیں. میں خود تو ٹکٹنگ کمیٹی میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ کور کمیٹی کا ممبر ہوں تو بہرحال انفارمیشن تو رہتی ہے. ہوم ورک ہمارا کافی حد تک ہوا پڑا ہے، بہت حد تک کام اس میں خان صاحب نے خود بھی کیا تھا. تو جہاں کچھ لوگ گئے ہیں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں شاید کیمرے پہ ابھی آپ کے سامنے زیادہ مناسب نہیں ہے.
ان لوگوں کے اپنے لیے, کیونکہ میرے پاس بھی کوئی ایسی انفارمیشن ان کے پاس ایگزیکٹ تو نہیں ہے, وہ تو جو کنسرن کمیٹی ہے ان کے پاس ہوگی, لیکن کافی سارا ہوم ورک ہوا پڑا ہے. انشاءاللہ کوئی سیٹ خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. تحریک انصاف میں یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ خان صاحب اگر اول تو یہ کہ دعا تو یہی ہے, حالانکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک کسی اخبار جب سرخیوں سے مشکوک بنا دے, سوالات اٹھا دے الیکشن میں فنڈ کے حوالے سے, سیکورٹی کے حوالے سے, لیکن پھر بھی 14 دسمبر کو بہرحال انہیں انتخابی شیڈول اعلان کرنا پڑے گا جو 54 دن کا. تو 14 دسمبر مطلب یہ کہ اس وقت وہ جب درخواستیں مانگیں گے غالباً اس میں 8-10 دن رہتے ہیں. یہ بھی سوال ہے کہ ینگسٹر کو دیں گے کیونکہ ان پہ شاید مقدمات نہ ہوں, بیشتر جو لوگ زیر زمین ہیں یا لوگ جو جن میں مقدمات ہیں, تو یہ بہت سارا سوال ہے. لیکن اس کو آپ بہت عرصے تک تو وہ نہیں رکھ سکتے سیکرٹ. الیکشن تو اوپن چیز ہوتا ہے نا علی محمد صاحب, مجھے جانتے ہو لوگ جیلوں سے بھی الیکشن لڑتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے مقدمات کے وہ جیلوں سے جیتتے بھی رہے ہیں, یہ بھی تاریخ ہے. مجاہد بریلوی صاحب, میں تو اس بات کو سپورٹ کروں گا کہ ہمارے کوئی ممبر اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل سے لڑیں. جی, اور بالکل جو 2013 میں ہماری کمپین تھی, 18 میں ہماری کمپین تھی, میرے تو اپنے حلقے میں 3 بار الیکشن ہوئے ہیں کہ میرے حلقے پہ تیسرا الیکشن عمران خان صاحب کا پچھلے سال ایک آیا گیا تھا. تو میرا جو اپنا ذاتی کو ایک جو تجربہ ہے, پھر تحریک انصاف کی بہت سی کمپینز کو لیڈ کیا, جو بائی الیکشنز تھے پنجاب کے, جس کے بعد پھر ہم جب جیتے تو پھر پرویز الہی صاحب آئے, تو اس کا بھی تجربہ ہوا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر تو میس کمپین میرے خیال میں تو ہو چکی ہے. 2013 میں مجھے 20 دن ملے تھے کمپین کے, 2018 میں میرا ٹکٹ سب سے لیٹ تھا, شاید آپ کو یاد ہو, مجھے کوئی 18, 20, 22 دن وہ ملے تھے, تو وہ مہینے سے کم ہی تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں موقع اگر ملتا ہے انشاءاللہ تحریک انصاف کو, جو کہ ملنا چاہیے, میرے خیال میں آپ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن اتنی کمپین عوام میں ہو چکی ہے کہ شاید 15-20 دن ہی کافی ہیں. خان صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غالباً سب سے زیادہ کیونکہ جو ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ آئین قانون کیا کہتا ہے, اگر کوئی کنوکٹڈ نہ ہو, نااہل نہ قرار دیا جائے, سب سے زیادہ محفوظ اور جن کا روشن مستقبل ہوگا امیدواروں کا, وہ نہیں کہ جو جیلوں میں ہیں, کیونکہ آپ ان کو اور کیا بھی کر سکتے ہیں. اور جی یو آر ویری رائٹ, دیکھیں یو آر ویری رائٹ. جیسے میں تھا جب جیل میں اتنا سارا دیکھ لیا اور دہشت گردی کے کیسز بھی فیس کر لیے, اور 9 مئی کا کیس بھی فیس کر کے ڈسچارج ہو کے ختم ہو گیا کیس, تو اب جو مین مسئلہ تھا وہ تو 9 مئی کا تھا, یا اگر کسی پہ دہشت گردی کا آپ نے پرچہ کاٹ کے جیل میں ڈال دیا تو اس کے بعد تو ایک پھانسی کی سزا ہے, تو جب تک آپ پھانسی نہیں دیتے تو اس سے نیچے تو بیچارہ جا نہیں سکتا. تو یہ ایک چیز ہے. دیکھیں میں ایک اور بات کرتا ہوں, دیکھیں اس ملک کی فضا کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں, دشمن بارڈر پار بیٹھا ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے سب کو اپنا قبلہ درست کر کے ایک قدم پیچھے ہٹ کے ملک کو آگے لے جانا چاہیے. یہاں جس کی بھی حکومت آتی ہے, ہماری آتی ہے, یا اگر میں لفظ یوز کروں خدا نخواستہ, کیونکہ جو 18 مہینے میں کیا ہے تو خدا نخواستہ اگر پی ڈی ایم والوں کی آتی ہے تو پھر بھی آخر کو دشمن تو ملک کا کوئی نہیں ہے نا. تو پھر اتنی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کیوں ہے, اور اتنا ایک دوسرے کو دیوار سے لگانا کیوں ہے, بلکہ دیوار میں چننا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہم آپ پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, اس میں آپ کی قیادت پر بھی اعتراض ہوتا رہا. یہ تو نہیں ہے کہ ماضی میں آپ لوگوں نے غلطیاں نہیں کی ہوں, مثلا یہ بہت بڑی غلطیاں کی ہم نے یہاں. آپ نے پتہ کس آدمی کو گورنر لگایا, دوسرا دن نہیں تھا کہ آ گیا مسلمان بننے کے لیے. پتہ نہیں پنجاب میں کس کو آپ بڑے عہدے خاص صاحب نے ان لوگوں کو دیے, غالباً انہوں نے دوسرا دن بھی نہیں لگایا ہوگا. ان کو تو چائے کی کپ نہیں ملی, پنکھا بند ہو گیا, انہوں نے لکھ کر دے دیا. تو آپ کی قیادت غلطیاں ہوئی کہ آپ نے ایسے لوگوں کو عہدے دیے, آپ کی قیادت غلطیاں ہوئی کہ آپ نے جو, اس میں یہ بھی تو ماننا چاہیے بدقسمتی پارٹیاں سیکھتی نہیں ہیں ماضی سے. خان صاحب اس میں وقت لگے گا بریلوی صاحب کہ جماعتیں پراپرلی ڈیموکریٹک بنے, اور جس طرح وکلا تنظیموں میں ہوتا ہے کہ آپ کا ہر سال الیکشن ہوتا ہے اور لوگ آ کے ریپلیس کرتے ہیں. بڑی جمہوریتیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, ہندوستان کو تو میں اس کیٹیگری میں نہیں رکھتا, حالانکہ بڑا ملک ہے, لیکن ان کی جمہوریت اب مطلق الانانیت سے آگے جا چکی ہے. لیکن اگر آپ برطانیہ اور امریکہ کی مثال لے لیں تو وہاں کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز امریکہ میں, یا اس طرف جو ہیں کنزرویٹیوز, اور یہ لوگ جو ہیں ان کے بانی کون تھے.
जमातें चल पड़ी हैं, वहां लोग आते हैं, रिप्लेस करते हैं, बेहतर से बेहतर लोग आते हैं, और कोई नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दोस। इवन आई मीन दुनिया की हिस्ट्री आप देख लें तो अगर इन चीजों को आप देख लें तो पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर आने में वक्त लगेगा। हमारे तो चेयरमैन साहब ने अपनी जिंदगी में, चाहे आप उसको कुछ भी कहेंगे, जेल से कंट्रोल हो रही है जमात, जो भी आप उसको कहें, लेकिन अपनी जिंदगी में अपनी कमान आर्जी तौर पर सही किसी के हवाले की तो सही। 60 साल में मुस्लिम लीग जो है पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, और पाकिस्तान बनाने वाली जमात अपने आप को क्लेम करती है। तो अगर हिस्ट्री आप चेकआउट कर लें पीछे 1905-1906 की मुस्लिम लीग ऑल इंडिया, जो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और आखिर में अब जाके नून लीग की एक ये भी उसकी एक ऑफशूट है, कुछ और लोग भी क्लेम करते हैं, लेकिन बड़ी जमात इस वक्त मुस्लिम लीग के नाम पे नून लीग इस मुल्क में है। तो 1906 में बनी हुई जमात, हम 2023 में बैठे हैं और आज भी उसमें फैमिली की जो है वो बादशाहत है। तो उधर तो बिल्कुल ही मतलब उनका इरादा ही नहीं है उन अपनी जमातों को इदारा बनाने का, हम तो उस तरफ चल पड़े। खान साहब, आपके साथ गुफ्तगू करके ये एहसास हो रहा है और होता भी है, लेकिन ये जारी रहती है कि वक्त कैमरे के पीछे जब कहा जाता है तो आपको पता है वो पार्टी के चेयरमैन से बड़ा हुक्म होता है। लेकिन आपका शुक्रिया कि आप पहले भी वक्त निकाला, अभी भी निकाला, आइंदा भी आपको ज़हमत देता रहूँगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।